السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین کرام، آج ہم علم کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے حضرات ہیں جن کو دنیا کی سیاست کے بارے میں معلوم ہے، دنیا کی ساری خبریں وہ معلوم رکھتے ہیں، دنیا کی علم اس کے پاس موجود ہے، وہ میتھ کا سوال حل کرنے جانتا ہے، وہ سائنس پڑھنا جانتا ہے، انگلش پڑھنا جانتا ہے، ہندی پڑھنا جانتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ان کے پاس موجود ہے لیکن اخروی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو درود شریف نہیں معلوم، اتحیات نہیں معلوم، نماز کی کتنی دعائیں ہیں وہ نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہے اور جس کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے، ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہتا ہے آئے میرے نبی لوگوں میں اعلان کر دو کہ کیا جو پڑھا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس حدیث کا علم ہے، اور جس کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، دین کی جانکاری نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، حدیث کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، کیا ان دونوں میں برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، جس کے پاس دین کا علم ہو اور جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے، وہ دونوں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس دین کا نالج ہے، دین کے بارے میں جانکاری ہے، جب وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ نماز میں مکمل دعائیں پڑھتا ہے، نیت باندھنے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تحیات کیسے پڑھنا چاہیے، تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ ساری دعائیں ایک اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے جس کے اندر دین کا علم ہو، جس کے اندر اخروی تعلیم ہو، اور ایک آدمی ہے جس کے پاس دنیاوی تعلیم موجود ہے، وہ میتھ کا سوال حل کرنے جانتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں جانتا ہے، سیاست کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ سائنس کے بارے میں اس کو معلوم ہے، بایولوجی کے بارے میں اس کو پتہ ہے، ہسٹری جغرافی کے بارے میں اس کو معلوم ہے، لیکن وہ دین کا علم اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا ہے، اس کو حدیث کا نالج نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جب نماز
پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ رکوع میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، سجدے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، درود شریف کب پڑھنی چاہیے، اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا کب پڑھنی چاہیے، میرے پیارے ساتھیوں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں میں کیا جو جانتا ہے، کیا جن کے پاس دین کا علم ہو اور جن کے پاس دین کا علم نہ ہو یہ دونوں برابر آپس میں کبھی نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے، ایک کے پاس دین کی تعلیم ہو اور دوسرے کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہو تو دونوں میں بہت فرق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے، کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ سب سے بہتر مسلمان ہے۔ آج ہم سب سے بہتر اس کو سمجھتے ہیں، سماج کے اندر سب سے بہتر ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، جس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہو، جس کی بہت زیادہ گاڑیاں ہو، جس کا پہنچ بہت دور تک ہو، جس کا لگاؤ بڑے بڑے لوگوں سے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور جو دوسرے کو علم سکھاتا ہے وہ مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے آپ ڈاکٹر بنو، بہت ضروری ہے بننا، انجینئر بنو، آپ وکیل بنو، جج بنو، کہیں منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت کرنا ضرور سیکھو، قرآن کا علم حاصل کرنا ضرور سیکھو۔ دین کی تعلیم یہ ہماری جو ہے بنیادی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں 60 سال 70 سال 80 سال دنیا میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا، جب نماز کے تعلق سے حساب و کتاب لے گا تو نماز میں ہم کو مکمل ثواب تبھی ملے گا جب ہم نماز کے اندر مکمل دعا پڑھیں گے، مکمل دعا پڑھیں گے، اور دعا تبھی ہم پڑھ پائیں گے جب ہمارے اندر دین کا نالج رہے گا، جب ہمارے اندر قرآن کا علم رہے گا، جب ہم کو دعائیں یاد رہے گی، جب ہم کو حدیثوں کا علم ہوگا، تب جا کر کے ہم نماز کے اندر مکمل دعا پڑھ پائیں گے۔ تو ہم آئیے بار الہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہے تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ